قطع ہو گئی اور حکومت وقت نے اس وقت لیکویڈیٹڈ ڈیمیجز ان پہ ڈال دیے، اور اس کے بعد صرف یہ آئی پی پی نہیں بلکہ مختلف اور کمپنیز بھی، ٹوٹل 12 کمپنیز ہیں، وہ لوکل آربیٹریشن کے لیے گئے، اور لوکل آربیٹریشن بھی میں نہیں کہوں گا بلکہ ایکسپرٹ گروپ کے لیے گئے، اور وہاں پہ ہمارے محترم جسٹس صاحب ہیں اور انہوں نے اس کے اوپر لاہور ہائی کورٹ کے ریٹائرڈ زاہد حسین صاحب ہیں، انہوں نے یہ پروسیڈنگز کو کنڈکٹ کیا اور انہوں نے کہا کہ آپ لیکویڈیٹڈ ڈیمیجز ان کے اوپر نہیں ڈال سکتے، اور لہٰذا جو حکومت نے اس وقت منسٹری آف پاور نے لیکویڈیٹڈ ڈیمیجز ان پہ ڈالنے کی کوشش کی، وہ لاہور ہائی کورٹ کے، میں پھر دہراتا ہوں، ریٹائرڈ جسٹس زاہد حسین صاحب نے کہا آپ نہیں کر سکتے، اور مختلف اور ایکسپرٹس گروپ کی بھی باقی کمپنیز کے حوالے سے بھی یہی آراء آ رہی تھی۔ روش پاور جو ہے یہ انٹرنیشنل آربیٹریشن میں نہیں گیا، اور انہوں نے لوکلی انہوں نے اس چیز کو آگے لے کے گئے، اور یہ چیز ہماری حکومت کو ایک پائپ لائن میں ملی۔ اور یہ بھی آپ ذہن میں رکھیے گا کہ جہاں پہ ہم لوگ انٹرنیشنل آربیٹریشن میں یا یہ کمپنیز باہر گئی ہیں تو آپ کو ریکوڈک کا کیس، آپ کو کارکے کا کیس، اور وہاں پہ ہمیں جو ڈیمیجز اور نقصان ہوا ہے وہ آپ کے سامنے میں رکھ دیتا ہوں۔ وہ تقریباً کارکے میں 1.2 ارب ڈالر حکومت پاکستان کے اوپر انٹرنیشنل کورٹ نے جو ہے وہ ہم پہ جرمانہ کیا ہے۔ ریکوڈک میں 6.2 ارب ڈالر سے بھی زیادہ وہ ہم پہ پینلٹیز پڑی ہیں، اس کو بھی ہم لوگ چیلنج کر رہے ہیں، پر ہم پہ پڑی ہیں انٹرنیشنل جگہ پہ۔ اور اسی کیس میں تقریباً یہ 9 کمپنیز ہیں، ان کا یہ انٹرنیشنل آربیٹریشن میں گئی ہیں، اور اسی کیس کے ساتھ ساتھ ان کو بھی ان کے فیور میں ہوا ہے، تقریباً 14 ارب روپے ان کی فیور میں جو ہے وہ رولنگ آ گئی ہے، اور یہ لنڈن کورٹ آف انٹرنیشنل آربیٹریشن نے یہ کیا ہے۔ سو لہٰذا اس تناظر میں ہم نے کہا کہ بجائے اس کے کہ ہم کسی طرح کی پینلٹیز ڈالیں، اور جو کہ لوکل کورٹس نے، لوکل آربیٹریشن نے بھی کہا کہ آپ نہیں کر سکتے ہیں، لہٰذا آؤٹ آف کورٹ ہم نے ایک سیٹلمنٹ کا طریقہ دیکھا اور اس کو ایڈریس کرنے کی کوشش کی۔ اور یہ بھی میں کہتا چلوں ناظرین اور سامعین کے لیے، اور جو پاکستان کے لوگ دیکھ رہے ہیں، کہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت، ہم لوگ ایک چیز پہ ہمارا سب سے زیادہ زور ہے، اور وہ ہے شفافیت ہر قسم کی ابو دا بورڈ۔ یہی وجہ ہے کہ آج چھٹی کے دن بھی میں آپ سب کے سامنے آیا ہوں کہ ایک چیز اٹھی، اس کو ہم لوگ ایڈریس کر رہے ہیں، اور اسی پروگرام میں یہ کہا گیا کہ ان کا گیس اگریمنٹ جو ہے وہ چینج ہوا گیا۔ ایسی کوئی بات نہیں، روش پاور کو ان کا جو جنرل سیلز اگریمنٹ جو گیس کا تھا، ان کو پہلے لوکل گیس مل رہی تھی، اور یہ 2016 میں ان کو ایل این جی پہ کیا گیا تھا، اس وقت مسلم لیگ نون کی حکومت تھی، اور یہ مسٹ رن پہ نہیں ہے۔ یہ پلانٹ، جو ٹیکنیکل لوگ اس چیز کو سمجھتے ہیں، یہ مسٹ رن پلانٹ نہیں ہے، یہ میرٹ لسٹ پہ آتا ہے، اور اس کی بجلی جو ہے یہ تقریباً آپ سمجھ لیں کہ 8 روپے 9.5 روپے پر یونٹ کے حوالے سے آتی ہے۔ جب یہ میرٹ لسٹ پہ آتا ہے تو ہم لوگ دیکھتے ہیں، پورا ایک لسٹ بنتی ہے کہ کتنی ان کی انرجی کاسٹ اور کیپیسٹی پیمنٹ چارجز ان کی کتنی آتی ہیں، اور دیکھتے ہیں کہ یہ ہمیں بارے میں ہے کہ نہیں ہے، اور اس کے بعد ان کو لیا جاتا ہے جب کیپیسٹی کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ پلانٹ جو ہے 1994 کی پالیسی کے تحت لوکل گیس پہ لگا تھا، 425 میگا واٹ کا کمبائنڈ سائیکل پلانٹ ہے۔ تو یہ اس ساری چیز کے حقائق جو ہیں وہ آپ کے سامنے ہم لوگ پیش کر رہے ہیں۔ اور یہ بھی میں کہتا چلوں کہ ایک بار پھر میں دہراؤں گا خواتین و حضرات کہ کوئی اس پہ ایسی چیز ہے ہی نہیں جو کہ صاف اور شفاف طریقے سے پیش نہ کی گئی ہو۔ ایک کمپنی ہے، اس کے حوالے سے ای سی سی میں اور بھی ڈیسیژنز آئیں گی، اور اس کمپنی کا ایک ایک چیز ہم نے دیکھی ہے، بالکل صاف شفاف طریقے سے ہم لوگ لے کے آئے، کوئی فیورٹزم، کوئی بھی چیز کسی کو نہیں ہو رہی، ایک میرٹ پہ چیز آ رہی ہے، اور اس کے عوض یا یہ کمپنی جو ہے یہ آج انٹرنیشنل آربیٹریشن میں باقی کمپنیوں کی طرح جاتی ہے، تو ان کمپنیز کا باہر کی کورٹس میں، باہر کے عدالتوں میں ان کے حق میں جو ہیں وہ فیصلے ہو چکے ہیں۔ اور یہ بھی میں کہتا چلوں کہ 2017 میں ای سی سی، اس وقت کی ای سی سی مسلم لیگ نون کی گورنمنٹ تھی، انہوں نے یہی فیصلہ کیا تھا کہ اس کو آپ آؤٹ آف کورٹ سیٹلمنٹ کریں، اور اس کے لیکویڈیٹڈ ڈیمیجز کا جو ہے وہ کوئی حل اس کا نکالیں، اور انہوں نے اس چیز کو شروع کیا تھا، اور ہماری حکومت آ کے ان سارے کیسز کو پائے تکمیل تک لے کے جا رہی ہے جہاں پہ یہ ایک ایشو بنا ہوا تھا۔
پاور سیکٹر میں جو ایک بالکل جھنجھٹ سا بنا ہوا تھا اس کو ہم لوگ کھول رہے ہیں، کیونکہ ہم لوگ چاہتے ہیں کہ بین الاقوامی دنیا کی یہاں پہ پاکستان میں انویسٹمنٹ آئے، ایک صاف شفاف سسٹم ہو کہ انویسٹمنٹ اور سرمایہ کاری آئے گی، لوگ اپنا سرمایہ لگائیں گے، یہاں پہ ملازمتوں کے مواقع جو ہیں وہ پیدا ہوں گے، کاروبار کا پہیہ چلے گا، ملازمتیں بنیں گی، اور ہر جگہ مختلف سیکٹرز میں جس میں میڈیا بھی شامل ہے اس پہ بھی فائدہ ہوگا۔ یہ بنیادی طور پہ آپ کے سامنے ہم نے رکھا، اور اس کے علاوہ آپ سے ابھی میں سوال جواب کا سلسلہ ہم لوگ شروع کرتے ہیں۔ آخر میں یہ کہوں گا کہ وزیر اعظم جناب عمران خان صاحب کی حکومت میں کوئی ایسا ایکشن نہیں ہے جو کہ میرٹ کے بغیر ہو۔ ہمارا ہر ایک ایکشن بالکل الحمدللہ صاف شفاف اور میرٹ کے اوپر ہے، نہ ہم لوگ کسی کی انفلوئنس دیکھتے ہیں نہ کوئی اور چیز دیکھتے ہیں۔ ہمارے سوا الحمدللہ رب العزت کی بہت بڑی مہربانی ہے کہ ہم نے صرف اور صرف ایک صاف اور شفاف فیصلہ جو ہے وہ میرٹ کے اوپر کرنا ہوتا ہے۔ بہت شکریہ۔ زاہد فاروق صاحب۔ چونکہ پاکستان میں دو چھٹیاں اس وقت کی گئی تھی جب ملک میں توانائی کی کمی تھی، لوڈ شیڈنگ 18 گھنٹے تھی، تو دو چھٹیاں کی گئی تھیں، اور اگر صورتحال بہتر ہو گئی ہے تو کیا ہم صرف ایک چھٹی کے اوپر جائیں گے یا ابھی بھی آپ بیوروکریسی کے شکار ہیں؟ بہت شکریہ جی۔ میں آپ کو یہ بات کہتا چلوں کہ یہ ہماری حکومت نے آ کے 2018 میں سپتمبر 18 میں جس وقت ہماری حکومت آئی اس سے چند دن پہلے ہی الیکشن ہوا تھا، اور الیکشن میں جس وقت ہم لوگ جاتے تھے لو وولٹیجز اور لوڈ شیڈنگ عام تھا، اور انہی دنوں میں کچھ مہینے پہلے ہی رمضان شریف گزرا تھا 2018 کا، آپ کو بھی وہ یاد ہوگا، اور اس وقت مختلف جگہوں میں طویل لوڈ شیڈنگ ہوتی تھی، طویل۔ تو ہم نے آ کے وہ سارے سسٹم کو ٹھیک کیا۔ میں اپنے سیکریٹری پاور عرفان علی صاحب کو، ہمارے ایم ڈی پیپ کو وسیم مختار صاحب کو، ہمارے ٹاسک فورس کے چیئرمین جناب ندیم بابر صاحب جو اس وقت اسپیشل اسسٹنٹ وزیر اعظم ہیں آن پیٹرولیم، ان کو، اپنے جتنے ہمارے جو چیف ایگزیکٹو ڈسٹریبیوشن کمپنیز کے ہیں ان کے ورکرز ہیں، ساروں کو خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں۔ این ٹی ڈی سی کے ہمارے ظفر صاحب ہیں، ایک ایک شخص کو جو ہمارے پاور سیکٹر میں جنہوں نے دن رات ایک کر کے وہ سارے سسٹم کو ٹھیک کیا، اور آپ نے دیکھا یہ جو پچھلا رمضان گزرا تھا الحمدللہ پاکستان میں اس وقت 8,810 فیڈرز ہیں، اور صبح سحری کے ٹائم پہ اور شام کو افطار کے ٹائم پہ کہیں پہ بھی کوئی ہمیں کمپلینٹ نظر نہیں آئی، اور ہمارا ایفیشنسی ریشو 99.25% تک رہا ہے۔ آج کے حوالے سے میں آپ کو ابھی تازہ ترین میں فگرز دیکھ رہا تھا، 8,810 فیڈرز میں سے اس وقت تقریباً 130 فیڈر جو ہیں وہ کئی وجوہات، ٹیکنیکل وجوہات کی طرف سے آف ہے۔ یہ ریشو بھی تقریباً آپ سمجھ لیں کہ 99% اس وقت بھی ہمارے فیڈر جو ہیں وہ چل رہے ہیں ملک میں، تکنیکی حوالے سے یا جہاں پہ کوئی ٹرانسفارمر خراب ہوا، پرمٹ ٹو ورک ہے اس کی وجہ سے انہوں نے بند کیا ہوگا یا پارشل انہوں نے کیا ہوگا، باقی الحمدللہ اس وقت بھی محرم کے ان دنوں میں بھی یہ چل رہے ہیں۔ ہم لوگ چاہتے ہیں کہ کوئی کسی قسم کا واقعہ یا کوئی کسی قسم کو تکلیف نہ ہو امام بارگاہوں میں، مساجد میں، دوسری جگہوں میں۔ دوسری بات جہاں تک آپ نے بات کی کہ یہ پاور سیکٹر میں بجلی کی ترسیل کے حوالے سے، یہ سال ہماری منسٹری نے ایئر آف دا پاور آف دا ڈسٹریبیوشن سسٹم، یعنی کہ بجلی کی ترسیل کا سال ہم نے ڈکلیئر کیا ہوا ہے، اور ہم لوگ بہت زیادہ انویسٹمنٹ اس میں کر رہے ہیں اور آگے بھی کریں گے، اور اس میں اے ایم آئی میٹرز اور باقی بھی ساری چیزیں آپ دیکھیں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بات کرتا چلوں کہ ایک بار پھر کہ یہ پریس کانفرنس بھی معمول کے مطابق چلتے تو کچھ اور ہوتا، مطلب ہم لوگ چلتے رہتے آرام سے، ہم لوگ بدھ کے دن کرتے جس وقت چھٹی نہ ہوتی، پر وزیر اعظم پاکستان جناب عمران خان صاحب کا ہمیں حکم تھا کہ ابھی آپ جا کے کریں یہ پریس کانفرنس، اور ملک کو اور باقی سامعین کو اور آپ کے ناظرین کو جو حقیقت ہے پاکستان کی عوام کو، ان کو حقیقت سے آگاہ کریں، اور ان کا میسج تھا کہ پاکستان تحریک انصاف صرف اور صرف صاف اور شفاف فیصلے پہ یقین رکھتی ہے۔ اسی لیے جی آئی ڈی سی جو بالکل ایک درست قدم تھا، کوئی بھی کسی قسم کا اس میں ابہام نہیں تھا، جس وقت کسی نے انگلی بھی اٹھائی ہم نے کہا یہ ہم لوگ سپریم کورٹ کو ریفر کریں گے، کیونکہ ایک انگریزی کی کہاوت ہے جو یہاں پہ پہلے بھی میں نے دہرائی تھی کہ جسٹس
is done but must be seen to be done. کہ آپ یا کوئی کسی قسم کا انصاف کرتے ہیں تو اس کو نظر بھی آنا چاہیے انصاف. ہم لوگ کال آف فیل میں ہمارا کوئی اعتراض نہیں, ہم لوگ جو کام کریں گے وہ صاف شفاف طریقوں سے کریں گے. بہت شکریہ. بہت اچھا سوال, بہت اچھا سوال. اس وقت آپ یہ اندازہ لگا لیں کہ ہم نے جو 2017 کے بعد جو ایک 30 جون 2017 کے بعد جو پیمنٹس ہو رہی ہیں اس پہ آئی پی پیز کا تقریباً ہم لوگ 86 سے 88% ہم لوگ پیمنٹس کر رہے ہیں, جس میں انرجی پیمنٹس بھی شامل ہیں اور کیپیسٹی پیمنٹس جو ہیں وہ بھی جو ان کی ضرورت جس میں آپ کا سود کا اماؤنٹ اور ڈپریسیشن کے اماؤنٹ جو آتی ہیں وہ ہم لوگ کر رہے ہیں. انرجی پیمنٹس جو ان کی فیول کی ہوتی ہیں, فرض مال LNG گیس, لوکل گیس یا پھر آپ کے تیل کی, کوئلے کی, وہ ہم لوگ پوری کر رہے ہیں. ایک چیز. دوسری چیز, آپ نے سوال کیا سرکولر ڈیٹ کا. آپ کو خوشی ہوگی کہ اس سال کے جولائی میں جو کہ سرکولر ڈیٹ کا ایک سابقہ حکومت نے, اور یہ بھی جو آربیٹریشن میں یہ کمپنیز بین الاقوامی دنیا میں گئی ہیں, یہ ان حکومت کی غلط پالیسیز اور ان کی احمقانہ پالیسیز اور ان کی جو میں سمجھتا ہوں کہ نااہلی تھی جس کی وجہ سے وہ گئی ہیں کہ ان کو وہ پیمنٹس نہیں کرتے تھے. الحمدللہ ہم لوگ اپنی پیمنٹس بھی کر رہے ہیں اور سرکولر ڈیٹ کا جو جن ہے اس پہ ہم لوگ قابو پا رہے ہیں, جو کہ پچھلے دور میں 29 ارب روپیہ 39 روپے آپ کا ماہانہ اس کا بڑھاؤ سے بڑھ رہا تھا, تو وہ الحمدللہ ہم نے 10 ارب روپے سے بھی کم مہینے کا کر دیا ہے یہ جو گزشتہ جولائی گزری ہے. اور ہمارا ٹارگٹ ہے کہ آپ کا 31 دسمبر 2020 تک اس کا جو فلو ہے اس کا ہم لوگ انشاءاللہ تعالیٰ اس کو زیرو کریں گے, اور امید یہی ہے کہ اس سے پہلے ہم لوگ اس کو زیرو کریں گے. نیکسٹ کوشچن. ظہیر صاحب سماجی سے. یہی نام ہے. سوال میرا یہ ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں GIDC جو آرڈیننس جاری کیا گیا تھا وہ صحیح تھا, لیکن پریشر آیا عوام کا اور پرائم منسٹر نے کہا کہ اس کو واپس لیا جائے. آپ یہ بتائیں گے کہ وہ جو آرڈیننس جن لوگوں کو ریلیف دینے کی کوشش کی گئی تھی وہ تو عوام سے وصول کر چکے تھے. بہت اچھا سوال. آپ نے سوال کا جواب دیا. GIDC کی بنیادی مقصد کیا تھا؟ وہ یہ تھا کہ ہم لوگ کھاد کی قیمتوں میں کمی لائیں, اور باقاعدہ اس پہ کابینہ کا فیصلہ تھا کہ آپ نے جو فورینزک آڈٹ کرنا ہے ان 5 کمپنیز کا, اس کے بعد وہ سیٹلمنٹ کی طرف آئیں گے, ان کا فورینزک آڈٹ ہوگا, لین دین ہوگا, اس کے مطابق ہم لوگ کریں گے. اس میں کوئی اور مقصد نہیں تھا, اور صرف ایک ابہام یا کس نے انگلی بھی اٹھائی, ہم نے کہا ٹھیک ہے سپریم کورٹ کی طرف یہ چیز چلی جائیں گے. وجہ میں نے یہاں پہ بھی اسی فورم پہ میں نے بات کی تھی کہ ہمارا بالکل دامن صاف ہے اور ہم لوگ صاف شفاف طریقے سے آپریٹ کرتے ہیں, اور انشاءاللہ تعالیٰ سپریم کورٹ جو ہے وہ اس پہ فیصلہ کرے گی, یا وہ حق میں ہوگا یا اس کے نقصان میں ہوگا. جی ثناء اللہ صاحب ڈاؤن سے. اگر سپریم کورٹ آپ کے فیصلہ آتا ہے تو پھر آپ اس رقم کو کس مقصد کے لیے استعمال کریں گے؟ ثناء اللہ بھائی بہت شکریہ. الحمدللہ آپ نے سوال کیے تھے GIDC کے حوالے سے اس وقت بھی, اور اس وقت بھی مطلب مجھے خوشی ہے کہ ابھی آپ اس چیز پہ مانتے ہیں اور یہ چیز سامنے آ رہی ہے کہ انشاءاللہ تعالی ہمارے حق میں یہ فیصلہ آتا ہے تو یہ گیس کے انفراسٹرکچر کی ڈیولپمنٹ کے لیے ہم لوگ استعمال کریں گے. نیکسٹ کویسچن جی. آفتاب نیشنل دنیا سے. یہاں پہ ہم لوگ وہی چیز کر رہے ہیں کہ کنٹینیوٹی آف پالیسی, جو فیصلے جو ہیں سٹک اپ ہیں, چاہے وہ کارکے ہو چاہے وہ ریکوڈک ہو, اس پہ ہمیں پینلٹیز پڑ چکی ہیں. اور آپ کو میں نے اس پریس کانفرنس کے شروع میں ہی کہا تھا کہ تقریباً 1.2 ارب ڈالر آپ کا ہمیں کارکے میں ہٹ پڑی ہے ایکسٹ سے. 6.2 ارب ڈالر 6.2 بلین ڈالر ہمیں ریکوڈک میں ہمیں ہٹ پڑی ہے. آپ اندازہ لگا لیں ہم لوگ ایک ترقی پذیر ملک ہیں, اتنی پینلٹیز ہم لوگ نہیں اٹھا سکتے. جہاں پہ ہمارے اساسجات بیرون ملک جو ہیں وہ کڑک کریں یا اس کو وہ مطلب اٹھا لیں,
یہ وہاں پہ ان کے پاس ہے، اور کئی ممالک نے جنہوں نے اس چیز کو ڈیفالٹ میں گئے ان کے اثاثات کے ساتھ بیرون ملک ہو چکا ہے. اس چیز کے خلاف ہم لوگ اپیلز میں جا رہے ہیں. اور یہ بھی میں کہتا چلوں جیسے کہ میں نے پہلے کہا ہے کہ یہ کمپنی تھی، اس نے لوکل آپ ایکسپرٹس گروپ کے ذریعے گئے، یہ انٹرنیشنل آربیٹریشن میں نہیں گئے. 9 کمپنیز جو ہیں وہ انٹرنیشنل آربیٹریشن میں گئیں اور ان کے حق میں. وفاقی وزیر توانائی عمر ایوب میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ سابقہ حکومتوں کے خلاف اب IPPs عدالتوں میں چلے گئی ہیں. آگے بڑھتے ہیں.